اچھا مفتی صاحب، پھر سوال یہ ہے کہ مرد عورت کو کب طلاق دیں؟ مطلب کوئی کرائٹیریا ہے، کوئی طریقہ ہے کہ اب آپ طلاق دے سکتے ہیں؟ دیکھیں، طلاق کی ترغیب دلائے بغیر اتنی طلاقیں ہو رہی ہیں، اگر میں طلاق کی ترغیب دینا شروع کر دوں گا تو کتنی طلاقیں ہو جائیں گی۔ میں ایک بات سمجھاتا ہوں، اکثر نکاح کے موقع پر میرا یہ جملہ ہوتا ہے کہ رشتے سمجھنے کے لیے نہیں ہوتے، نبھانے کے لیے ہوتے ہیں۔ دونوں میں غلطیاں ہوتی ہیں۔ اگر کہیں پر نوبت طلاق آ بھی جائے تو یوں دیکھیں کہ میں سامنے والے کی 10 غلطیاں نوٹ کر رہا ہوں، ایک پیپر لیں، قلم لیں اور اپنی غلطیاں لکھیں، تو ہو سکتا ہے اس کی 10 غلطیاں ہوں، مجھ میں 20 غلطیاں ہوں۔ تو جب رشتہ ہو گیا ہے تو آپ نے اسے نبھانا ہے، تو آپ طلاق کے بارے میں تو سوچئے ہی مت۔ اور اگر آپ رشتوں کو سمجھنا شروع کریں گے تو میں مثالاً کہتا ہوں، مزاحاً کہتا ہوں، تو ہو سکتا ہے کسی جگہ پر آپ کو ابا سمجھ میں نہ آئے، پھر کیا کریں گے؟ بھائی سمجھ میں نہ آئے۔ تو رشتے جب بن گئے، رشتہ نکاح میں بھی آپ بن گئے اس بندھن میں، تو پھر آپ نے طلاق کی طرف نہیں جانا۔ البتہ کوئی ایسی صورت ہے کہ جہاں پر مرد اور عورت کا مزاج بالکل نہیں مل رہا، تو اب آپ جانتے ہیں کہ جہاں پر مزاج نہ مل رہا ہو، اب آپ کا میرا مزاج نہ ملے، تو یہاں پر 1 گھنٹہ گزارنا کوئی آسان کام ہوگا؟ میں تو بھاگ جاؤں گا یہاں سے، کیونکہ مجھے تو جہاں پہ تکلف ہو وہاں پہ تکلیف ہے، رائے فرار اختیار کر لیتا ہوں۔ تو جہاں پر مزاج نہیں مل رہا وہاں پر 1 مہینہ نہیں گزارنا، 1 سال نہیں، 10 سال نہیں، 20 سال نہیں، پوری زندگی گزارنی ہے۔ تو کیسے وہ سروائیو کریں گے؟ تو اگر مرد و عورت کا کسی طرح مزاج نہیں مل رہا، روزانہ جھگڑا ہو رہا ہے، اختلاف ہو رہے ہیں، کنارہ کشی اختیار کر لیں۔ یا پھر کوئی ایسی صورت ہے کہ جہاں پر شوہر حق زوجیت پر قادر ہی نہیں ہے، قربت ہی نہیں کر سکتا، جو مقصد نکاح ہے بنیادی طور پر، تو وہاں پر عورت کو یہ حق دیا جائے گا کہ وہ طلاق کا مطالبہ کرے، اور شوہر کو یہ حکم دیا جائے گا کہ اگر تم حق زوجیت پر قادر نہیں ہو تو اس کی زندگی کو مجبور بنا کر نہ رکھو بلکہ اسے طلاق دے دو۔ تو یہ ایک بنیادی ریزن ہے۔ یا کوئی ایسا معاملہ ہے کہ عورت نے کوئی ایسا کام کیا کہ جس کام کی بنا پر آپ اس کو کسی صورت قبول نہیں کر پائیں گے، ٹھیک ہے، اور آپ کی زندگی مشکلات میں گزرے گی، تو اللہ نے ہمیں یہی حکم دیا کہ فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ، کہ اگر تم لوگ گزارا کر سکتے ہو تو بیوی کو روکو اچھے طریقے سے، اور اگر گزارا نہیں کر سکتے تو تسریحٌ، اسے چھوڑ دو، بِإِحْسَان، احسان کے ساتھ، یعنی طلاق بھی احسان کے ساتھ ہے۔ یہ بھی ہمارے معاشرے کا ایک المیہ ہے کہ ہم طلاق دینے کے بعد دونوں فیملیز ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے کی دشمن ہو جاتی ہیں۔ بالکل۔ تو جب نہیں بن رہا تو آپ کا ایک معاہدہ تھا، اس معاہدے کو آپ نے ختم کر دیا، اس کا اپنا راستہ، اس کا اپنا راستہ۔ تو اس لیے یہ جو 2 صورتیں میں نے ذکر کی ہیں کہ کوئی نبھنے کی صورت نہیں ہے تو پھر طلاق کی طرف جایا جائے، لیکن آخری حد تک کوشش یہ ہونی چاہیے کہ جب رشتہ ہو گیا ہے تو اسے نبھانا ہے۔